अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता होगा। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। इससे पहले हम कॉल्स का सिलसिला लेना शुरू करें, कपल ऑफ थिंग्स। एक तो ये कि थैंक यू सो मच, आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट। उसके अलावा जब आप टेलीफ़ोन कॉल करते हैं, मुझे पता है मैं थोड़ा सा ज़्यादा कभी कभी जवाब देता हूँ, लेकिन थोड़ा फ़ोन पे ध्यान रखा करें। और जब मैं आपकी तरफ आऊँ तो प्लीज़ टेलीफ़ोन पे अपना सवाल पूछ के रखते हैं टेलीफ़ोन, ताकि टीवी पे मेरा जवाब सुन लें। अक्सर लोग ये ट्राई करते हैं कि कुछ बोलते हों फिर अपनी आवाज़ टीवी पे सुनने की कोशिश करते हैं, तो उससे फिर ये प्रॉब्लम होती है कि और भी ज़्यादा डिले होती है। अब इससे पहले कि मैं कॉल्स का सिलसिला लेना शुरू करूं, एक दो बातें इंपॉर्टेंट हैं जो मैं थोड़ा सा रेस करना चाह रहा था, बिकॉज आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट। और मैंने ईयू सेटलमेंट के ऊपर एक छोटी सी वीडियो भी बनाई है, लेकिन ताकि कुछ जो जनरल टाइप के लोग सवाल पूछते हैं, लेकिन एक सवाल फिर भी लोग बार बार पूछ रहे हैं कि देखें जी, हमने ईयू सेटलमेंट स्कीम अप्लाई की और हमें अप्रूवल ऑनलाइन आ गया है, लेकिन हमें कार्ड नहीं आ रहा। तो वो आपको कार्ड के लिए अलग से फिर एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। एंड इट इज़ प्लीज़ बेहतरी है आपके लिए कि अगर आपका ऑनलाइन स्टेटस आ गया तो प्लीज़ अपने लिए कार्ड बनवा लें, क्योंकि जब आप यूरोप से बाहर कहीं ट्रैवल करेंगे तो वो कार्ड बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और जिनके पास पुराने कार्ड पड़े हैं वो अभी भी वैलिड हैं टिल जून 2021 तक, लेकिन उससे पहले अपना नया कार्ड बनवा लें। आई विल बी ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच आपके पेशेंटली वेट करने का। अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा क्वेश्चन है कि मेरे पास इंडेफिनिट स्टेटस है, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, जी जी और मैंने ये अंडर ईयू नेशनल के लिए उस तरफ से ली है। जी मैं अपने हस्बैंड के बगैर नेशनलिटी अप्लाई कर सकती हूँ जब मेरा 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो? थैंक यू सो मच मैम आपकी कॉल का। देखें, जब आपके पास इनडेफिनेट आ जाता है तो आपको अपने स्पाउस की ज़रूरत नहीं है नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन करने के लिए। सिर्फ एक जगह स्पाउस की ज़रूरत पड़ती है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब आपके पास इनडेफिनेट आ जाता है और आप नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो जो नॉर्मल कानून अप्लाई होता है वो ये कहता है कि आपने 1 साल वेट करना है और आप फिर अप्लाई करें नेचुरलाइजेशन के लिए। सिर्फ उन लोगों को 1 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं होती जिनके स्पाउसेस ब्रिटिश नेशनल हैं। तो अगर आपका इंडेफिनेट है और आपके स्पाउस ब्रिटिश नेशनल हैं, तो फिर जाहिर बात है आप जो इमीडिएटली इंडेफिनेट के बाद अगर अप्लाई करते हैं तो आप इस बात पे रिलाई कर रहे हैं कि मैं इसलिए 1 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज माई स्पाउस इज़ ब्रिटिश नेशनल। तो उस वक्त स्पाउस की रेलिवेंस आ जाती है। लेकिन अगर आपके स्पाउस ईयू हैं या वैसे दूसरे स्टेटस में हैं और आपको इंडेफिनेट मिल गया, तो आपको 1 साल वैसे भी वेट करना है। उसके बाद खुदा न खास्ता अगर आपकी रिलेशनशिप टर्मिनेट हो जाती है, आपकी डिवोर्स हो जाती है, तो आपकी नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन पर उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो आपकी बेसिस पे एप्लीकेशन डाल रही है। लेकिन सिर्फ एक सूरत में फ़र्क पड़ता है, अगर आप इंडेफिनेट के फ़ौरन बाद अप्लाई करें, वो भी उन लोगों के लिए जिनके स्पाउसेस ब्रिटिश हैं। लेकिन आपके केस में आपने कहा आपके स्पाउस ईयू हैं, तो आपको 1 साल वैसे भी वेट करना पड़ेगा, बट इट वुड नॉट हैव एन इफेक्ट अगर आपकी डिवोर्स हो जाती है। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। तारिक साहब, मेरी बीवी जो है वो पाकिस्तान में है। जी मैं उसको बुलाना चाहता हूँ। मेरा नाम अजीज रहमान है। मैं उसको बुलाना चाहता हूँ। तो मैं रिटायर हूँ, मुझे पेंशन भी मिलता है और प्राइवेट पेंशन भी है और मोबिलिटी अलाउंस है, क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो जो है, सॉरी आपकी आवाज़ कट रही है। हाँ, मैं दूसरी जगह जाता हूँ। हेलो, जी जी, मैं आपकी बात सुन सकता हूँ। हेलो, हाँ जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। हेलो, अभी सुन रहे हैं आप? जी मैं बिल्कुल आप ही की बात सुन रहा हूँ। हाँ, तो मैं सोचा कि मैं अपनी बीवी को बुलाना चाहता हूँ। तो मैं रिटायर हूँ, स्टेट पेंशन भी है और प्राइवेट पेंशन भी है, मोबिलिटी अलाउंस है, क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो मेरा सवाल ये है
کہ جو ہوم آفس کا جو فیس ہے وہ مجھ پر لاگو ہوگا؟ اگر لاگو ہوگا تو کتنا ہوگا؟ آپ بتا سکتے ہیں پلیز؟ آلرائٹ، تھینک یو سو مچ آپ کے سوال کا. مجھے ایگزیکٹ فگر تو نہیں پتا کیونکہ جو فیس ہوتی ہے وہ پاکستانی روپیز میں وہ چارج کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے کہا آپ کی وائف پاکستان میں ہے، اور اگر آپ یہاں سے فی پے کریں تو آٹومیٹکلی آپ کا جو اکاؤنٹ بینک کارڈ ہولڈر ہے وہ کنورٹ کرتا ہے ان پیسوں کو. بٹ مجھے اس میں کوٹ نہ کریں، بٹ رفلی وہی ہے جو تقریباً 6.25 لاکھ کی تقریباً کاسٹ بنتی ہے کنورٹ کر کے، اتنی یا آپ کو چارج ہوں گے. بٹ پلیز ڈونٹ کوٹ می آن دیٹ بیکاز مجھے کنورژن ریٹ ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے کہ آپ کا کارڈ ہولڈر کیا اپلائی کرتا ہے، کیونکہ پیسے پاکستانی روپیز میں جاتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی یہ جو آپ کی اپلیکیشن ہے جو آپ اپنے اسپاؤس کے لیے ڈال رہے ہیں، یہ اپینڈکس FM کے اندر اپلیکیشن آتی ہے، یہ وہ ہیومن رائٹ والی اپلیکیشن نہیں ہے جو یہاں سے ڈلتی ہے، تو اس لیے اس کی وجہ سے آپ کو فیس دینی پڑے گی اس والی اپلیکیشن کے اندر. وہ جو یہاں ملک کے اندر لوگ ہوتے ہیں جو ہیومن رائٹ اپلیکیشنز ڈال رہے ہوتے ہیں فیملی اینڈ پرائیویٹ لائف کے اوپر، ان کو ہوم آفس نے کہا ہے کہ آپ سرٹن کرائٹیریا اگر میٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے لیے فی معافی کا ریکویسٹ کر سکتے ہیں. لیکن آپ تو آلریڈی یہ بول رہے ہیں کہ میں اگر اپنی وائف کو ادھر بلاؤں گا، اگر آپ وہ ایکسیپشنز میں آتے ہیں کیونکہ آپ کو اگر کوئی الاؤنس مل رہا ہے آپ کے کیئرر یا ڈسیبلٹی آپ کی اولڈ ایج کی وجہ سے، تو آپ ویسے بھی یہ بول رہے ہیں کہ میں ایڈیکویٹلی مینٹین کر سکتا ہوں اپنی وائف کو، کہ میرے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ میں ایڈیکویٹلی ان کو مینٹین کر سکتا ہوں. جو فارمولا ہے وہ 18,600 سے ڈفرینٹ ہے، تو وہ جو ٹیسٹ آپ نے میٹ کرنا ہے اس کی وجہ سے آپ کو فیس دینی پڑ جائے گی. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں لندن سے بول رہی ہوں. جی. اور میرا سوال یہ ہے کہ میرا جو ILR ہے وہ ڈیو ہے ابھی سپٹمبر میں. جی. لیکن سپوز لائک اف مائی میرج ڈزنٹ ورک آؤٹ، میں اسپاؤس ویزا پر آئی تھی، جی. تو میرے پاس لائک آئی ڈیلیورڈ 3 children here in UK. جی. So do I have to go back to the place where I've come back from, or how does it work? آلرائٹ میم. اور آپ کے اسپاؤس برٹش ہیں، انڈیفینٹ ہولڈر ہیں یا جی کیا؟ جی نہیں، برٹش. میرے تینوں بچے بھی برٹش ہیں اور ہسبینڈ بھی برٹش. آلرائٹ، تھینک یو میم. ذرا میری بات غور سے سن لیں. دیکھیں اس وقت آپ کے پاس یا آپ جیسی جتنے بھی خواتین ہیں ان کے پاس جو اپنے اسپاؤس کے ویزے پہ آتی ہیں ان کے پاس ڈپینڈنٹ ویزا ہوتا ہے. ڈپینڈنٹ ویزے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا ویزا 100% اپنے اسپاؤس کی اسپانسرشپ کے اوپر، آپ اپنے اوپر کوئی ویزے کی ایکسٹینشن نہیں لے سکتے. یہاں تک کہ ہوم آفس نے اتنی سختی کی ہوئی ہے کہ اگر آپ یہاں ڈپینڈنٹ ویزے پہ ہیں، میننگ اسپاؤس ویزے پہ، اور آپ کا اسپاؤس آپ سے ناراض ہو کے ہوم آفس کو ٹیلی فون کر دے کہ جی میں نے اس کو اسپانسر نہیں کرنا، تو ہوم آفس ڈیورس کا بھی ویٹ نہیں کرتا. ہوم آفس آپ کو خط لکھ دیتا ہے کہ جی اتنے دن ہے، آپ اپنا کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیں. تو پھر ظاہری بات ہے جس طرح فار ایگزامپل آپ کے کیس میں اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہوتی بھی ہے تو کم از کم آپ کے پاس 2 وینیوز ہیں. جو سب سے اوبیس وینیو ہے وہ یہ ہے جن کو آپ نے خود ذکر کیا کہ آپ کے بچے ہیں، اور آپ نے جب میں نے کیوں پوچھا آپ کے ہسبینڈ کا اسٹیٹس کیا ہے، کیونکہ آئی پرزیومڈ کہ آپ، اور میں یہ پرزمپشن صحیح لے سکتا ہوں کہ آپ کے بچے برٹش ہیں. تو اگر خدا نخواستہ ہسبینڈ کے ساتھ آپ کو کوئی ایشو ہوتا ہے اور ہسبینڈ ہوم آفس کو کوئی کمپلین آپ کے بارے میں کر دیتے ہیں، تو آپ کے پاس ایک فال بیک میجر ہے کہ آپ بچوں کی بیس پہ بھی اپلائی کر سکتی ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں پیرنٹ روٹ. بچوں کی بیس پہ جو لوگ اپلائی کرتے ہیں ان کو 2 میں سے ایک کیٹیگری میں ویزا ملتا ہے. وہ 10 ایئر روٹ ہوتا ہے یا 5 ایئر روٹ ہوتا ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ 10 ایئر روٹ میں 2.5 سال کے ویزے کر کے آپ کو 10 ایئرز لافلی پورے کرنے پڑتے ہیں. آپ کے کیس میں پرانا بھی لیگل پیریڈ کاؤنٹ ہوگا، تو ویسے ہی 7.5 سال بعد اگر آپ کو یہاں 2.5 سال ہوئے صرف آئے ہوئے تو آپ کے ویسے یہاں لیگل 10 ایئرز ہو جائیں گے. اور ایک اور بچوں کے اوپر ہوتا ہے 5 ایئر روٹ. اس کے لیے کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ نے انگلش ٹیسٹ پاس کیا ہو اینڈ یو ہیو ایڈیکویٹ مینٹیننس، تو وہ پھر آپ کو 5 ایئر روٹ کے اوپر بھی ڈال دیتے ہیں. اکثر لوگوں کا یہ ہوتا ہے ان کے پاس ایڈیکویٹ مینٹیننس نہیں ہوتی کیونکہ انہوں نے بینیفٹ کلیم کرنے ہوتے ہیں، تو پھر وہ 10 ایئر روٹ کے اوپر ہی جاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب کہ ایک آپ کے پاس جو فال بیک میجر ہے، جو نیٹ ہے سیفٹی، وہ آپ کے بچے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ بچوں کی بیس پہ اپلائی کر سکتی ہیں. جو سیکنڈ آپ کے پاس سیفٹی نیٹ ہے، اور اللہ نہ کرے آپ اس کی وکٹم ہو، از ڈومیسٹک وائلنس. ایک بات میں عرض کر دوں لوگوں کو کہ جب بھی ورڈ یوز ہوتا ہے، بیکاز اٹس اے ویری ہارش ورڈ ڈومیسٹک وائلنس،
تو لوگ امیجیٹلی ایک پکچر دماغ میں لاتے ہیں کہ بھائی جب تک مجھے کوئی چوٹ نہ پہنچی ہو وچ از کوائٹ ویزیبل میں وکٹم آف ڈومیسٹک وائلنس نہیں ہوں. وہ ڈیفینیشن اب اپلائی نہیں ہوتی. اگر کوئی آپ سے بار بار آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے آپ کے امیگریشن اسٹیٹس کی وجہ سے, آپ کو ایموشنل, فائنینشیل اور سائیکولوجیکل پریشر مل رہا ہے فیملی کے اندر کیونکہ آپ کا اسٹیٹس نہیں ہے, جس کو ہم پنجابی یا اردو میں کہتے ہیں جی تانے مل رہے ہیں, آل دوز کائنڈ آف تھنگس, ڈیگریڈنگ ریمارکس مل رہے ہیں ان انگلش, تو وہ بھی آپ بنتے ہیں وکٹم آف ڈومیسٹک وائلنس. تو اس میں صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ وکٹم آف ڈومیسٹک وائلنس ہوتے ہیں تو وہ سیٹلمنٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں. صرف 2 باتیں میں اس کے اندر بول دوں بیکاز لا کے اندر اب بہت بڑی چینج آئی ہے ڈومیسٹک وائلنس کیسز کے اندر اب, اور اس کو بہت ایکسپوجر ملا ہے ڈومیسٹک وائلنس کیسز کو کووڈ کے دوران. تو ایک جو سب سے بڑی لا میں چینج آئی ہے ڈومیسٹک وائلنس کے اندر جو میرے خیال سے بڑی زیادتی کی ہے لوگوں کے ساتھ, کہ پہلے جب آپ ڈومیسٹک وائلنس کا کیس ڈالتے تھے آپ کو ان کنٹری رائٹ آف اپیل ملتی تھی, اور آپ میجورٹی کیسز میں اگر ہوم آفس آپ کے ایکسیپٹ نہیں کرا کہ یو بین اے وکٹم آف ڈومیسٹک وائلنس تو آپ کورٹ میں جا کے جج کے آگے بڑا اپنا بیان کر سکتے تھے. اب انفارچونیٹلی ڈومیسٹک وائلنس کیسز میں آپ کو ایڈمنسٹریٹو ریویو ملتا ہے, اور اگر آپ کا ریویو بھی ریفیوز ہو جائے ہوم آفس کی طرف سے آپ کو جوڈیشل ریویو کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے زیادہ تر لوگوں سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ جب وہ اپنا ڈومیسٹک وائلنس کا کیس ڈالتے ہیں تو ساتھ ہیومن رائٹ کا بھی ایشو ریز کریں, اور سیکرٹری اسٹیٹ کو اسپیسیفکلی بولیں کہ مجھے ایڈمنسٹریٹو ریویو نہیں, مجھے ان کنٹری رائٹ آف اپیل چاہیے بیکاز میں ساتھ ساتھ اپنی ہیومن رائٹ کی بھی اپلیکیشن ڈالنا چاہتی ہوں یا ڈالنا چاہتا ہوں. تو وہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, وہ دے نہ دیں ایک الگ ایشو ہے, لیکن بعد میں جی آر کے وقت یہ بڑا ہیلپفل ہوگا اگر ایڈمنسٹریٹو ریویو ریفیوز ہو جاتا ہے. سیکنڈ بات جو میں ڈومیسٹک وائلنس کی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات البتہ اچھی کی ہے ہوم آفس نے کہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ جو ڈومیسٹک وائلنس کی پالیسی نکالی ہے, انہوں نے گائیڈنس نکالی ہے, اس میں بڑا کلیئرلی بول دیا ہے کہ اگر یہ ایویڈنس آپ دیں گے تو بڑا اسٹرانگ کیس ہے, موسٹ لائکلی آپ کو ویزا مل جائے گا. اگر یہ ایویڈنس دیں گے تو ہم کہیں گے میڈین اسٹرینتھ والا کیس ہے پھر بھی ویزا مل جائے گا, اور اگر یہ والے ایویڈنس دیں گے, انہوں نے سیٹس بنا دیے ہیں, تو ہم کہیں گے یہ ماڈریٹ ایویڈنس ہے آپ کو ہمیں پروف کرنا پڑے گا. تو اس سے یہ ہو گیا ہے کہ بڑی کلیئر گائیڈ لائن مل گئی ہے لوگوں کو کہ بھی ہمیں پتہ ہے اگر ہم یہ سارا کچھ پروف کریں گے ہمیں ملے گا, اور وہ گائیڈ لائن آگے کورٹس میں بھی بڑی ہیلپ کرتی ہے کہ بھائی جب ہوم آفس نے لکھا ہوا ہے کہ یہ دو گے تو ہم ویزا دے دیں گے یا ماڈریٹ ایویڈنس ہے تو آپ کیوں نہیں اس کو پھر اس طریقے سے ایکسیپٹ کر رہے. یہ میں نے تھوڑا اس لیے زیادہ بتایا کیونکہ دیر آر لاٹ آف پیپل جو وکٹم ہوتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے, ناٹ اونلی لیڈیز, جینٹس بھی ہوتے ہیں, اور وہ اس وجہ سے کلیم نہیں کرتے بیکاز وہ سمجھتے ہیں کہ جی ڈومیسٹک وائلنس صرف اس کو کہتے ہیں اگر ہمیں کوئی چوٹ پہنچے جو ہم فزیکلی کسی کو دکھا سکیں. اب وہ بات نہیں ہے, اگر آپ کو ایموشنل ٹارچر بھی مل رہا ہے, بول کے بھی مل رہا ہے, وہ بھی تھریش ہولڈ میٹ کرتا ہے ڈومیسٹک وائلنس کا. وہ الگ بات ہے کہ جو ہوم آفس کی ریکوائرمنٹ ہے ویزا لینے کی وہ ڈفرینٹ تھریش ہولڈ ہے, سو اس پہ آپ کو پھر فوکس کرنا پڑے گا. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. السلام علیکم سر, میں یو نیشنل ہوں اور میرے پاس سیٹل اسٹیٹمنٹ ہے یہاں پہ. جی 5 ایئرس 6 ایئرس ہو گئے مجھے یہاں پہ. جی تو میرے ساتھ ایک چیز ہیپن ہو گئی ہے, مجھے اسپیڈ پہ مجھے جون سا SP50 لگ گیا. کیا میں نیشنلٹی اپلائی کر سکتا ہوں؟ اور دوسری بات ہے کہ میری وائف جون سی ہیں وہ ان کے پاس اسپاؤس ان کے پاس ویزا ہے انڈیفینیٹ, تو وہ کیا ان کے پاس کام نہیں ہے تو وہ میرے بغیر بھی وہ اپلائی کر سکتی ہیں یا نہیں؟ تھینک یو ویری مچ. یہ میرے 2 سوال تھے. تھینک یو بھائی آپ کی کال کا. نارملی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کورٹ سے کنوکشن ہوئی ہے جو کہ ہوتی ہے تبھی SP آپ پہ لگا ہے تو وہ کہتے ہیں نان کسٹوڈیل سینٹینس ہے اور آپ کو 3 سال تک پہ نیشنلٹی اپلائی نہیں کرنی چاہیے. مجھے نہیں پتا کہ آپ کو, کیونکہ اگر آپ کو پولیس نے فکس پینلٹی نوٹس دیا ہے تو دیٹ از فائن, اور کبھی کبھی ہوتا ہے جب آپ اسپیڈنگ کرتے ہیں تو کیونکہ آپ نے پچھلے 3 سال میں اسپیڈنگ نہیں کی ہوتی تو وہ پھر آپ کو ایک اسپیڈنگ اویئرنیس کورس پہ بھیج دیتے ہیں. تو جو لوگ اسپیڈنگ اویئرنیس کورس کرتے ہیں یا جن کو فکس پینلٹی نوٹسز ملتے ہیں ان کا کوئی ایشو نہیں ہوتا نیشنلٹی میں, لیکن جن لوگوں کو کورٹ کی طرف سے کنوکٹ ہو کے کنوکشن ملتی ہے, فائن وغیرہ ملتا ہے, وہ پھر نان کسٹوڈیل سینٹینس میں آتا ہے. اور ہوم آفس کی پالیسی یہ کہتی ہے کہ یوزلی ہم اگلے 3 سال تک آپ کو نیشنلٹی اپلائی نہیں کرنے دیں گے اگر آپ کا یہ ایشو ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے, بیکاز یہ جتنی بھی پالیسیز ہیں یہ ڈسکریشنری ہیں, آپ بالکل اپلائی کر سکتے ہیں, اور اگر ہوم آفس نہیں دیتا کہ ہماری پالیسی ہے پھر آپ تھوڑا پھنس جاتے ہیں. بٹ آپ ریکویسٹ ضرور کر سکتے ہیں کہ جی میرا باقی پورا ڈرائیونگ ریکارڈ کلین تھا, لیکن ظاہری بات ہے اگر پالیسی ہے تو اس کو فالو کریں. جہاں تک آپ کی مسز کی بات ہے, کیونکہ ان کا اب انڈیفینٹ ہو گیا ہے تو اب وہ EU لا کے انڈر نہیں آتی کہ جی آپ کو TT رائٹ ایکسرسائز کرنے یہ کرنا ہے. ہاؤ ایور
یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہوم آفس نے جو کچھ عرصہ پہلے اپینڈکس EU نکالا ہے اس میں انہوں نے نیشنلٹی کے اندر بولا ہے کہ جب بھی کوئی EU سٹیزن نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرے گا تو ہم بیک ڈیٹ پہ جا کے ان کے ٹریٹی رائٹس بھی چیک کر سکتے ہیں. تو دیٹ از سم تھنگ یو ہیو ٹو بی کیئرفل, بٹ اوور آل اتنا ایشو نہیں ہوگا بیکاز ان کے پاس آلریڈی انڈیفینٹ ہے, اور انڈیفینٹ کے بعد 1 سال ویٹ کر کے شی ول بی اپلائنگ فار نیشنلٹی. میں بات کر رہا ہوں ون اسپیسیفک جنرل بات ابھی ہم کر رہے ہیں, پلیز اس کو ایڈوائس نہ سمجھے گا, پلیز اس ہم ایک جنرل بات ابھی کر رہے ہیں. مجھے بتایا جاتا ہے کہ اس وقت ہمارا بریک کا ٹائم ہوا ہے. لیٹس گو آن اے بریک پہ واپس آ کے ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ سے کچھ اور کالز لوں گا اور ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. سو ان شاء اللہ تعالیٰ سی یو آفٹر دا بریک. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو دا شو. اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. جی سر کیسے ٹھیک ہوں؟ الحمد للہ, تھینک یو فار آسکنگ. بھائی اپنا سوال پوچھ لیں. سر میرا سوال یہ تھا کہ ہم نے ایکسٹینشن اپلائی کی تھی FLRFP اگست کے اندر, تو ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں آیا. اور دوسرا کوشچن میرا یہ تھا کہ جب انڈیفینیٹلی اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی انگلش کورس بھی ضروری ہے کہ نہیں؟ تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. دیکھیں جہاں تک بات آتی ہے, اگر جواب نہیں ہے آپ کی اپلیکیشن کا, سوائے صبر کے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پہلے میں کہتا تھا لوگوں کو کہ اپنے MP کے پاس جائیں, لیکن آج کل کووڈ کی وجہ سے MPs بھی تھوڑا سٹیپ بیک ہو گئے ہیں اور زیادہ اسسٹ نہیں کر رہے کہ آپ کی وجہ سے ہوم آفس کو چیس کریں. تو تھوڑا سا بس پیشنس دکھائیں بیکاز کووڈ کی وجہ سے ہر چیز میں ڈیلے ہو رہی ہے. اور جہاں تک انڈیفینٹ کی بات ہے, انلیس آپ ریفیوجی اسٹیٹس پہ انڈیفینٹ اپلائی کریں ہیں تو اس وقت آپ کو انگلش ٹیسٹ نہیں دینا. بٹ اگر آپ لانگ ریزیڈنس یا 5 ایئر روٹ کی بیس پہ انڈیفینٹ اپلائی کر رہے ہیں تو وہ آپ کو پھر انگلش کے 2 طرح کے ٹیسٹ دینے ہوں گے. ایک جو کہ لائف ان دا UK ہے, اور ایک جو آپ نے اپنی انگلش ابیلٹی دکھانی ہوتی ہے, وہ ٹرینٹی کا یا IELTS از دا موسٹ پاپولر ٹیسٹ جو لوگ کرتے ہیں, تو وہ پھر آپ کو کرنے پڑیں گے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر اپنا سوال پوچھ لیں. ایک آپ سے ایڈوائس لینی تھی. ایک لڑکا انگلینڈ آیا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ. جی ہلو. جی تو اس کو تقریباً 11 سال ہو گئے ہیں. اب وہ اگر کسی برٹش نیشنل سے شادی کرنا چاہے یہاں پر, تو کیا اس کو ریمین ٹو اسٹے مل سکتا ہے؟ اس کا کیا پروسیجر ہوگا؟ آلرائٹ. دیکھیں اس سے پہلے میں آپ کا سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں, پہلے میں آپ کو ایک بات بڑا کلیئرلی بتا دوں کہ ہم اس شو پہ ایڈوائس نہیں دیتے. ہم صرف اس شو کے اوپر آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں. تو پلیز اس شو پہ کوئی بھی بات آپ سنتے ہیں اس کو ایڈوائس کے طور پہ بالکل بھی نہ لیں. ہم صرف آپ کو, یا میں صرف اس شو کے اندر بیٹھ کے آپ کو صرف جنرل انفارمیشن دیتا ہوں امیگریشن کے قانون کے بارے میں. تو اب آ جاتے ہیں اس اسٹوڈنٹ پہ. اگر اسٹوڈنٹ کے پاس ویلڈ ویزا ہے تو بڑے آرام سے وہ یہاں سے سوئچ کر سکتے ہیں اسپاؤس روٹ کے اوپر. کنڈیشنز یہ ہوتی ہیں اسپاؤس روٹ پہ سوئچ کرنے کی کہ فائنینشیل ریکوائرمنٹ وہ میٹ کرتے ہیں اور انگلش کا ٹیسٹ انہوں نے پاس کیا اور ان کی آف کورس شادی ہوئی ہو, ادروائز 2 سال سے اکٹھے رہ رہے ہوں. اگر زیادہ تر لوگ, میں یہ نہیں کہتا آپ کے کیس میں, لیکن زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں جو یہاں اوور اسٹیئر بن چکے ہوتے ہیں اور وہ پھر یہاں کسی سے شادی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ شادی کرنے کے لیے وہ IDs مانگتے ہیں کاؤنسل, اور ظاہری بات ہے جو ID آپ دیتے بھی ہیں تو ساری انفارمیشن ہوم آفس کو جاتی ہے اور ہوم آفس پھر آگے سے کنفرم کر کے دیتا ہے کہ آیا آپ شادی کر سکتے ہیں یا نہیں. تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے جو لوگ یہاں شادی کرنا چاہیں اور اگر ان کا کوئی کیس نہیں ڈلا ہوا ہوم آفس میں, کہ وہ کوئی نہ کوئی اپنا کیس پہلے ڈالیں, تاکہ اگر ہوم آفس میں ان کی فائل جاتی بھی ہے شادی کی پرمیشن کے لیے تو ہوم آفس کو کوئی ایشو نہ ہو کہ بھئی یہ بندہ تو بھاگا ہوا ہے, شادی بعد میں کرے گا, پہلے ہم اس کو اٹھانے آئیں اور اپنے ساتھ لے کے جائیں بیکاز اس کا کوئی کیس نہیں چل رہا. تو کم از کم ہوم آفس کو پتہ ہو کہ ہاں اس نے ہمارے ساتھ کوئی کیس ڈالا ہوا ہے. تو اب آ جاتے ہیں کہ اگر آپ کی شادی ہو جاتی ہے اور یہ اصول یا یہ رولز اپلائی ہوتے ہیں جس کی شادی بھی ہو گئی ہو یا جو 2 سال سے اپنے پارٹنر کے ساتھ رہ رہا ہے, اور اب تو یورپین یونین کے ساتھ بھی اگر اب جا کے شادی کرتے ہیں تو یہی رول اپلائی ہوتے ہیں بیکاز اب بریکزٹ ہو چکا ہے. تو اس میں وہ پھر یہ دیکھتے ہیں
کہ اپارٹ فرام بیسک ریکوائرمنٹ جو مین کنڈیشن ہے وہ ہے کہ یا تو آپ کے کوئی ایسے انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل ہیں کہ آپ کی پارٹنر آپ کے ساتھ آپ کے ملک نہیں جا سکتی یا آپ اپنے ملک نہیں جا سکتے اور وہاں سے انٹری کلیئرنس لے کے آئیں پراپر ویزے کے اوپر. تو جو ٹیسٹ میٹ کرنا ہوتا ہے وہ انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل کا ہے. وہ بڑا کلین ٹیسٹ ہے. اگر آپ کسی کمپیٹنٹ پرسن کے پاس جائیں گے تو یقین کریں وہ 15 سے 20 منٹ نہیں لگائیں گے آپ سے ویریس سوال پوچھ کے یہ بتانے میں کہ آیا آپ اس انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل ٹیسٹ کے اوپر پورا اترتے ہیں بھی یا نہیں. اور یہ ان کے لیے جو اوور سٹیز پھر یہاں شادی کرتے ہیں. اگر انسرماؤنٹیبل ٹیسٹ کے علاوہ ایک اور ٹیسٹ بھی ہے جو ہے آپ سمجھ لیں جس کو ہم کہتے ہیں پیرنٹ روٹ کے اندر, کہ اگر آپ کا بچہ ہے یا آپ کا کوئی اسٹیپ چائلڈ بھی ہے. کچھ اکثر لوگ جب یہاں شادی کرتے ہیں کبھی کبھی کسی پرسن سے تو ان کے اپنے بھی بچے ہوتے ہیں, تو ظاہری بات ہے اگر آپ کی ان سے شادی ہو جاتی ہے تو آپ ایک اسٹیپ فادر کا رول لیتے ہیں ان بچوں کے لیے, جس کو ہم کہتے ہیں پیرنٹ رسپانسبلٹی آپ کے اوپر آ جاتی ہے. تو قانون میں ان لوگوں کے لیے بھی ویزا ہے کہ اگر انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل ٹیسٹ کو آپ میٹ نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ پیرنٹل ٹیسٹ کو میٹ کر سکتے ہیں, اور یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پیرنٹل ٹیسٹ کا مطلب ہے کہ میرے ہی اولاد ہو یا بچہ یا بچی ہو. اسٹیپ چلڈرن بھی آپ کے اسپاؤس کی پریویس ریلیشن شپ سے جن کے اوپر اپنی پیرنٹل رائٹس استعمال کر رہے ہیں ایز اے اسٹیپ فادر اور مدر, اس کی بیسس پہ بھی آپ کو ویزا مل سکتا ہے. تو یہ دو ایک ٹیسٹ ہوتے ہیں جو اوور اسٹے لوگوں کو اپلائی کرنے پڑتے ہیں. لیکن اگر آپ اوور اسٹے نہیں ہے پھر تو ویسے ہی آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ نے سیدھا ویزا آپ کے پاس ویلڈ ہے جو سوئچ ہو جائے گا اسپاؤس کے اوپر. لیکن جو اوور اسٹے لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ دو ٹیسٹ اپلائی ہوتے ہیں. اس سے پہلے میں اگلی کال لوں, میں ایک بات ضرور بولنا چاہتا ہوں کہ اکثر میں اوور اسٹے لوگوں سے ملتا ہوں, طارق بھائی ہمارا تو 18,600 پورا کما رہے ہیں, انگلش کا ٹیسٹ بھی ہے, پھر کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ویزا نہیں ہے ویلڈ. تو بے شک 18,600 کما رہے ہوں, بے شک انگلش کا ٹیسٹ آپ نے پاس کیا ہو, لیکن کیونکہ آپ کے پاس ویلڈ ویزا نہیں ہے آپ کو ان دو ٹیسٹ میں سے ایک کو پاس کرنا ہے, انسرماؤنٹیبل آبسٹیکل یا یہ پیرنٹ والا. ظاہری بات ہے ایک تیسری چیز بھی ہے جس پہ آپ ریلائی کر سکتے ہیں. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں طارق آپ یہ تو بات کرتے شو میں, لیکن ہیومن رائٹ بھی کی تو اپلیکیشن ہے. دیکھیں یہ ساری اپلیکیشنز ہیومن رائٹ کے اندر ہی آتی ہیں, اور اگر آپ یہ انسرماؤنٹیبل والا ٹیسٹ پاس نہیں کر سکتے تو ہیومن رائٹ والا ٹیسٹ تو اس سے بھی زیادہ ٹف ہے. یہ اس سے چھوٹا والا ٹیسٹ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن دیکھیں میں جس طرح ہر ایک سے عرض کرتا ہوں کہ کسی کمپیٹنٹ پرسن کے پاس جایا کریں تو وہ آپ کا کیس سن کے آپ کو 15-20 منٹ میں بتا دیں گے کہ آپ کا میرٹ کیا ہے کیس کے اندر, آیا یہاں سے کیس لڑ کے کتنے چانسز ہیں آپ کے ویزا ملنے میں. وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کچھ لوگ میں دیکھتا ہوں بس ویزا ڈال دیں جی, ویزا ڈال دیا کیونکہ ہماری شادی ہوگی, ناٹ ریئلائزنگ کہ ہزاروں پاؤنڈ بھی اگر خرچ کر دیں گے بہت مشکل ہے یہاں سے ویزا ملنا, بیکاز وہ ٹیسٹ کو میٹ نہیں کر پاتے. تو اس کے اوپر اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کسی اسکلفل پرسن کے پاس جائیں جو ان کیسز کی نالج رکھتا ہو, تو وہ پھر آپ کو صحیح بات بتائے گا کہ واٹ یو شوڈ بی ڈوئنگ. تو آئی تھنک دیٹس دا امپورٹنٹ تھنگ. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے آپ سے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. جی. ایک تو میں اسپینش پاسپورٹ ہولڈر ہوں اور میری نیس اینڈ نیفیو کینیا میں ہیں جو میرے پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. جی. میں ان کو یہاں پہ بلانا چاہتی ہوں. میرا کوشچن یہ ہے کہ میں ان کو یہاں پر یوروپین لا کے اندر بلا سکتی ہوں؟ اگر میں بلا سکتی ہوں تو مجھے کون سا فارم بھرنا پڑے گا, اور یا مجھے دوسرے قانون کے اندر بلانا پڑے گا جو ڈیپینڈنٹ چلڈرن کے کا قانون ہے؟ پلیز آپ مجھے اس پہ تھوڑی سی ایڈوائس کر دیں. اگین میم ایڈوائس نہیں کر سکتا. آئی ڈونٹ نو کیوں آج لوگ بار بار یہ بات بول رہے ہیں. میں کلیئرلی بتا دوں کہ شو کا مقصد ایڈوائس کرنا نہیں ہے. میں صرف آپ کو انفارمیشن دے سکتا ہوں اور اس انفارمیشن کی بیس پہ آپ سن لیں. لیکن پلیز اگر آپ کو ایڈوائس چاہیے کسی کمپیٹنٹ پرسن کے پاس جائیں, آرام سے بیٹھ کے جو پراپر پروسیجر ہوتا ہے اس کو فالو کر کے ایڈوائس لیں. اس شو کا فارمیٹ ایڈوائس دینے کا بالکل بھی نہیں ہے. کیونکہ آپ نے ایک امپورٹنٹ ریز کیا ہے سوال, تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں, ورنہ میں ریکویسٹفلی کہنے لگا تھا کہ ہم اگلے کالر کو لے لیتے ہیں تاکہ وہ یہ ورڈ یوز نہ کریں کہ ایڈوائس کیا ہے, اٹس انفارمیشن. کیونکہ یہ بڑا ریلیونٹ سوال ہے تو میں اس کا جواب آپ کو انفارمیشن کی صورت میں دے دیتا ہوں. دیکھیں 31 دسمبر کو ہم EU سے باہر آ گئے. اب ہوم آفس کیا ویو لے رہا ہے, پہلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں. ہوم آفس یہ کہہ رہا ہے کہ جی 31 دسمبر کے بعد مینلی صرف 3 طرح کے لوگ EU لا کے انڈر اپلائی کر سکتے ہیں. چوتھی بھی قسم میں بعد میں آتا ہوں. سب سے پہلے
جن لوگوں کے کلوز فیملی ممبرس پیچھے رہ گئے، کلوز فیملی ممبرز میں آپ کے پیرنٹس آتے ہیں، آپ کے بچے آتے ہیں اور آپ کے وائف وغیرہ آتی ہیں، اور وہ لوگ آتے ہیں جو 2 سال سے آپ کے ساتھ کٹھے رہ رہے تھے بیفور آپ یو کے آئے 31 دسمبر سے پہلے، ان میرڈ پارٹنر جسے کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی جو آپ پیچھے چھوڑ کے آ گئے ہیں اوورسیز، وہ ابھی بھی جون 2021 سے پہلے آپ ان کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تبھی اکثر لوگ ابھی بھی اپلیکیشنس ڈال رہے ہیں اپنے پیرنٹس کے لیے، بیکاز وہ ٹیکنیکلی وہ پرانی ریلیشن شپ چل رہی ہے، تو وہ اپنے پیرنٹس کو ابھی بھی بلا سکتے ہیں ٹل جون 2021 تک، جو یورپین لاء کے انڈر آتے ہیں. وہ ابھی بھی اپلیکیشن ڈال رہے ہیں اپنے وائف ہسبینڈ کے لیے اگر شادی 31 دسمبر سے پہلے ہو گئی ہو، اور وہ ابھی بھی اپلیکیشن ڈال رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ ساری بات ہے پیدائش سے ان کی ریلیشن شپ ہے ان کے ساتھ اگر وہ ان کے ڈپینڈنٹ ہو. لیکن جو ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر ہوتے ہیں وہ اب آپ 31 دسمبر سے پہلے اب اپلیکیشن نہیں ڈال سکتے. جو واحد اس میں ایک تھوڑی سی پروویژن دے دی ہے وہ ان لوگوں کے لیے دے دی ہے جن کے پاس ڈاکومنٹری ریزیڈنٹ پرمٹ ہو ایز یور ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر، یعنی کہ اگر وہ ہولڈ کرتے ہیں کارڈ اور وہ ابھی بھی ادھر آپ کے ساتھ ہیں تو وہ پھر دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں. یا اگر کسی یورپین کنٹری میں اور وہ آپ والا ان کے پاس کارڈ ہے کہ میں فیملی ممبر ہوں ان کا، وہ کارڈ ایشو ہوا ہے، تو وہ پھر آپ ٹیکنیکلی ہوم آفس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ بھی آپ کی پالیسی میں لکھا ہے کہ یہ بھی اس میں آتے ہیں تو ان کو آپ جون سے پہلے دے دیں. لیکن ویسے ایکسٹینڈڈ فیملی ممبرز نو. تو جن لوگوں کو آپ نے 31 دسمبر سے پہلے اسپانسر نہیں کیا، کوئی کارڈ ایشو نہیں کیا سوائے پیرنٹس کے بچوں کے جو آپ کے بچے ہیں، آف کورس آپ کی ہسبینڈ وائف جو شادی پہلے ہوگی، تو ان کو وہ پھر ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر میں کنسیڈر کریں گے. اب مجھے آپ کے اسپیسیفک حالات کے بارے میں تو نہیں پتا کہ کیا پتا آپ نے ان بچوں کو اڈاپٹ کیا اور آپ نے یہ کلیم کیا ہو کہ جی یہ ایک طرح سے میرے ہی ڈائریکٹ ڈپینڈنٹس ہیں بچے، کیونکہ میں نے ان کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے. تو مجھے ان چیزوں کا نہیں پتا، کیونکہ ظاہری بات اگر اڈاپشن کے پیپر آپ کے پرائر ٹو 31 دسمبر ہے تو آپ آرگیو کر سکتے ہیں کہ جس طرح آپ پیرنٹس کو ویزا دے رہے ہیں کہ ریلیشن شپ ایگزسٹ کرتی تھی، ہسبینڈ وائف کو دے رہے ہیں ابھی بھی اگر شادی 31 دسمبر سے پہلے ہو چکی ہے تو ہمیں بھی اس طرح دیں، کیونکہ میری ریلیشن شپ بھی ان کے ساتھ 31 دسمبر سے پہلے تھی. بیکاز اگر وہ ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر والی ڈیفینیشن میں آتے ہیں تو پھر آپ 31 دسمبر کے بعد اپلیکیشن نہیں ڈال سکتے. اسی طریقے سے اب کیونکہ ہم اس کے اوپر بات کریں کہ کافی لوگ کہتے ہیں اچھا جی پہلے تو ہم یورپین سے شادی کرتے تھے، اگر ہم اوور اسٹیئر تھے ہمیں پھر بھی ویزا ملتا تھا، تو اب کیا سچویشن ہے؟ تو اب اگر آپ 31 دسمبر کے بعد شادی کر رہے ہیں اور اگر آپ اوور اسٹیئر ہیں یورپین کے ساتھ تو آٹومیٹکلی آپ کو ویزا اب نہیں ملے گا، بیکاز انہوں نے یورپین نیشنلز کو بھی اپینڈکس FM کے اندر ڈال دیا ہے. ان ادر ورڈز آپ کو بھی وہی سارے ٹیسٹ میٹ کرنے پڑیں گے جو ایک انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ہولڈر یا ایک برٹش سٹیزن کو میٹ کرنے پڑتے ہیں. اینی وے تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا، اینڈ آئی ہوپ جو میں نے آپ کو انفارمیشن دی ہے وہ تھوڑا بہت آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو ہیلو السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم بھائی. ہلو جی جی میں آپ کی آواز سن رہا ہوں، آپ ٹی وی پہ نہ سنیں اپنی. جی سر مجھے سر تھوڑی سی انفارمیشن چاہیے تھی. جی سر مجھے میں اوریجنلی اسٹوڈنٹ کے جی سر میں سر اوریجنلی سر ادھر ایز اے اسٹوڈنٹ آیا تھا، پھر 2015 میں سر میرے پارٹنر سے ملاقات ہوئی جو کہ برٹش نیشنل تھے. تو سر ان کی بیس پہ میں نے 10 ایئرس روٹ پہ ایک ویزا لیا. سر اس میں مجھے 2 ایکسٹینشنز ملی اور ابھی سر میں نے 3rd ایکسٹینشن ہوم آفس کے پاس ہے، میں نے جسٹ لاسٹ ویک اپنے بایو میٹرکس دیے ہیں. سر اس پیریڈ میں سر میرا ادھر 10 ایئرس کمپلیٹ ہو گئے ہیں. تو مجھے سر انفارمیشن یہ چاہیے تھی کہ مجھے اگر میں اپنی جو پارٹنر کے بیس پر میں نے اپلیکیشن ڈالی ہے اس کو ودرا کر کے اپنی انڈیفینٹ لیو کی اپلیکیشن ڈال دوں، وہ بیٹر آپشن ہے. اس سے دوسرا ایک چھوٹا سا یہ کوشچن ہے سر، مجھے سر تھوڑے سے ڈرائیونگ اوفینسز ہو گئے تھے، ان آورس سر مجھے پوائنٹس لگے تھے اور جو 12 سے زیادہ پوائنٹ میرے 18 پوائنٹ لگے تھے. اور سر جب 12 سے اوپر ہوئے تو مجھے کورٹ میں بھیجا گیا تھا. سر کورٹ نے مجھے کوئی ڈسکوالیفائی نہیں کیا، نہ ہی انہوں نے مجھے بین کیا. آلدو مجھے سولیسیٹر نے بولا تھا کہ آپ 2 سال کے لیے بین ہو جاؤ گے کیونکہ بہت زیادہ پوائنٹس ہیں. لیکن سر میں نے جج کو میں نے اپنی سچویشن ایکسپلین کی کہ دیز ور دی سرکمسٹانسز، میری جاب انڈر پریشر ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. تو جج نے لسن کیا تو اس نے مجھے بین نہیں کیا، تو اس نے مجھے کیا کہ تم کنٹینیو ڈرائیونگ کر سکتے ہو. فائن کیا مجھے 800 پاؤنڈ جو کہ میں نے پے کر دیا. تو سر یہ کوئی ایشو ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تھینک یو.
थैंक यू भाई आपके सवाल का। ऑफ कोर्स ये होता है बिल्कुल कि अगर आप पे बैन जो होता है वो डिस्क्रेशनरी होता है, और अगर आप अपने सर्कमस्टांसेस कोर्ट में जाके बता दें कि क्या क्या डिस्क्रेशन आप पे अप्लाई क्यों की जाए, कि भाई कितनी हार्डशिप्स आप पे होंगी अगर आपका लाइसेंस ले लिया जाए, तो बिल्कुल देखने में आया है कि इस तरह के केसेस में द कोर्ट डज टेक अ वेरी लीनियंट व्यू। अब आ जाते हैं जो आपने सवाल किया। मैं क्योंकि जवाब थोड़ा डिटेल में देना चाहता हूँ, मुझे बताया जाता है कि अब हमारे ब्रेक का टाइम हुआ है, तो लेट्स गो ऑन अ ब्रेक पे वापस आके सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, फिर हमारा आखिरी सेशन होगा तो वील टेक सम मोर कॉल्स। सो इंशाल्लाह ताला लेट्स गो ऑन अ ब्रेक पे वापस आके वील कैरी ऑन फ्रॉम हियर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले एक अच्छा सवाल किसी ने पूछा, तो मैं रिवर्स ऑर्डर में उनका जवाब दे देता हूँ कि उन्होंने कहा कि जी मेरे ऊपर थोड़े से ड्राइविंग ऑफेंसेस भी लगे हैं, तो मेरी सेटलमेंट एप्लीकेशन में कोई इशू तो नहीं होना चाहिए। देखिए, नॉर्मली देखने में आया कि टेक्निकली सेटलमेंट के वक्त भी गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट अप्लाई होती है, लेकिन होम ऑफिस उसको ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करता है नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन के वक्त। तो देखने में आया है कि सर्टन एप्लीकेशंस जो नेचुरलाइजेशन के वक्त रिफ्यूज़ हो जाती हैं बिकॉज ऑफ नॉन कस्टोडियल सेंटेंसेस, सेटलमेंट उनको फिर भी मिलती है। तो देयर इज़ अ मच लीनियंट व्यू ऑन सेटलमेंट। तो बिल्कुल आप अप्लाई करें सेटलमेंट के लिए, उसकी फ़िक्र ना करें जो आपकी ड्राइविंग कन्विक्शंस हैं। हाँ, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है अगर खुदा न खास्ता आपको सेंटेंस हो जाती है किसी बात पे, और सर्टन टाइप के नॉन सेंटेंसेस होते हैं, ऑफेंसेस जो थोड़े अग्रेसिव टाइप के होते हैं, तो उस पे फिर इशू बन सकता है, लेकिन आपके लिए नहीं। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, बिकॉज आपने ये बोला कि जी मेरी एप्लीकेशन डली हुई थी एक्सटेंशन की 3rd, और मेरे अब 10 ईयर्स पूरे हो गए इस एप्लीकेशन के दौरान। तो कुछ साल पहले अगर ये बात हुई होती तो पॉलिसी ये थी कि जी जिनके भी 10 ईयर्स पूरे हो रहे थे और वो एप्लीकेशन डाल रहे थे पुरानी को विड्रॉ करके, होम ऑफिस दे ही जा रहा था उनको वीज़े। लेकिन अहमद केस लॉ ने बाद में मौसम, अब हालात थोड़े डिफरेंट हो गए हैं, तो सेफ्टी इज़ बेटर देन, आपको थोड़ा सेफ प्ले करना चाहिए कि पहले आपकी अप्रूवल आ जाए, जो इनिशियल एप्लीकेशन डली है जब वो अप्रूव हो जाए, आपके पास 2.5 साल का वीज़ा है, देन आप आराम से अप्लाई करें अपने लॉन्ग रेजिडेंस के लिए। उसकी जो टेक्निकल रीज़न है मैं आपको ये बता देता हूँ। अच्छा है लोगों को ये बातें पता होनी चाहिए कि कानून ये कहता है, अगर आप होम ऑफिस की वेरिएशन एप्लीकेशन देखें, जो पॉलिसी है उसकी, कि अगर कोई आपने एप्लीकेशन इन टाइम डाली और आपका 3C चल रहा है, यानी कि अभी होम ऑफिस ने डिसीजन नहीं दिया, होम ऑफिस कहता है आप एनी टाइम एक नई एप्लीकेशन डाल दें, हम आप अगर आपने कवरिंग लेटर में ना भी लिखा कि मेरी पुरानी एप्लीकेशन को कैंसिल कर दो, नई को कंसिडर करो, तो हम आपको ख़त लिखेंगे और आपसे भी आपको टेलीफोन कर लेंगे, ना आजकल फ़ोन भी कर रहे हैं कि जी कौन सी एप्लीकेशन हम कंसिडर करें, आपने एक नई डाल दी और आप कहते हो कि यार मेरी 10 ये लॉन्ग रेजिडेंस की एप्लीकेशन कंसिडर करो, मेरी पुरानी रहने दो। तो फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नॉर्मली अगर डिस्क्रेशन अप्लाई करे तो वो डेट ऑफ एप्लीकेशन को कंसिडर कर सकता है जो आपने नई डेट ली है, लेकिन अगर वो अपनी पॉलिसी को फॉलो करे तो वो कहेगा कि क्योंकि आपने वेरिएशन एप्लीकेशन डाली है, तो डेट आपकी वही रहेगी जो ओरिजिनल एप्लीकेशन की थी। इन अदर वर्ड्स, अगर वो आपके साथ थोड़ा सा सख्ती करना चाहें तो वो कह सकते हैं कि जब आपने ओरिजिनल एप्लीकेशन डाली थी, जो इधर डाली है, 10 ईयर्स इधर पूरे हुए हैं, ऑल्दो आपने इधर सेकंड एप्लीकेशन डाली है, बट बिकॉज वो वेरिएशन एप्लीकेशन थी और हमारी पॉलिसी कहती है कि वेरिएशन एप्लीकेशन की जो डेट है वो ये वाली होनी चाहिए जो फर्स्ट एप्लीकेशन की डेट है, तो उधर फिर ये प्रॉब्लम आता है कि इस डेट को तो आपके लॉफुल 10 ईयर्स पूरे नहीं हुए। इसका ये मतलब नहीं कि आपको एंड में भी वीज़ा नहीं मिलेगा। आप लीगल चैलेंज करके मोस्ट लाइकली देयर आर लॉट ऑफ लीगल ग्राउंड जिसके ऊपर आप चैलेंज करके जीत सकते हैं अपना केस में। तो होल पॉइंट है कि इतनी कॉस्ट तो नहीं लगानी ना। तो कहने का मतलब है कि एंड में उनकी मर्जी है। फ्यू ईयर्स बैक आंखें बंद करके, बट आजकल यू बेटर बी सेफ देन सॉरी, तो आराम से अपना पहले वीज़ा लगने दें, उसके बाद यू शुड गो फॉर योर लॉन्ग रेजिडेंस। एंड ऑफ कोर्स ये एडवाइस नहीं है, जनरल इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है। अगर आपको एडवाइस चाहिए प्लीज़ गो टू अ कॉम्पिटेंट पर्सन और वो आपको फिर मशवरा दे देंगे। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैंने अस्सलाम। आपसे इन्फॉर्मेशन लेनी थी। जी जी तो जैसे मेरे पेरेंट्स इंडिया में हैं, जी जी अगर उनको मैं इधर विजिटर पे बुलाता हूँ तो फिर वहाँ जहाँ पे हम उन लोगों का इंडेफिनिट कर सकते हैं। आप ये बता दें आपके पास क्या स्टेटस है इधर? मैं तो मेरा ब्रिटिश पासपोर्ट है मेरे पास। ठीक है सर, मैं अभी आपको अर्ज़ करके बता देता हूँ। सर अनफॉर्चुनेटली नहीं, इनडेफिनेट तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ अगर कोई इंडेफिनिट तो ठीक है।
اب فون رکھتے ہیں تو وہ بہتر رہے گا آپ کے لیے. فون رکھتے ہیں تو ٹی وی پہ سن لیں میری بات. تھینک یو سو مچ. دیکھیں آپ نے کہا کہ اگر میں ان کو یہاں وزٹ پہ بلا لوں میں ان کے لیے انڈیفینٹ اپلائی کر سکتا ہوں. دیکھیں اپلائی تو آپ کوئی بھی ویزا کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں, لیکن لیٹس ٹاک اباؤٹ کہ چانسز کیا ہیں. دی آنسر از نو, بیکاز ایک میکنزم ہوم آفس نے دیا ہوا ہے کہ جی اگر آپ نے ان کو انڈیفینٹ لیو ٹو انٹر کے اوپر لے کے آنا ہے تو یہ کنڈیشنز ہیں جو آپ نے میٹ کرنی ہے. ایلڈرلی ڈپینڈنٹ ویزا اس کو کہتے ہیں ہم, اور اس کی کنڈیشنز ہیں کلیئرلی. اس پہ ون آف دا کنڈیشن ہے کہ یہ انٹری کلیئرنس پہ ویزا ملتا ہے. اگر کوئی آلریڈی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ وزٹ ویزے سے آپ سوئچ نہیں کر سکتے. وزٹ ویزے سے موسٹ لائکلی آپ اپلائی کر سکتے ہیں, آپ اس کو کہہ لیں ہیومن رائٹس کی اپلیکیشن. ہیومن رائٹ اپلیکیشنس پہ آپ کو انڈیفینٹ نہیں ملتا, آپ کو 2.5 سال کا ویزا ملتا ہے. میں آپ کو ایک بڑی اچھی اگزامپل دیتا ہوں. کچھ عرصے پہلے, اچھی تو نہیں کہنی چاہیے بیکاز دس از ریئلی رانگ, لیکن کیونکہ میں کسی کو جانتا ہوں ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کے یہاں پیرنٹس آئے ہوئے تھے اور ایک واقعہ ہو گیا کہ ان کے فادر سلپ ہو گئے اور ان کو کافی زیادہ چوٹیں آئیں. بیکاز آپ کو پتہ ہے گھر بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں, بزرگ لوگوں کو جانا پڑتا ہے رات کو اٹھ کے, اور یہاں آپ کو پتہ ہے کچھ گھروں میں باتھ روم بڑے دور ہوتے ہیں, اوپر فرسٹ فلور پہ ہوتے ہیں یا نیچے والی فلور پہ ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتا, دا اسٹیز واز انوالوڈ. تو اس کی وجہ سے ان کی ڈسیبلٹی ہو گئی اور پھر کمپیشنٹ گراؤنڈ پہ انہوں نے اپلیکیشن ہوم آفس کو ڈالی کہ اب ہم ان کو واپس نہیں بھیجنا چاہتے. تو ہوم آفس نے پھر, کیونکہ ان کی اتنی میجر ڈسیبلٹی ہو گئی تھی اور ایک اکرنس ہوا تھا, اس کے بعد ان کو کیئر کی ضرورت تھی, ساری رپورٹنگ کریکٹلی تھی, تو پھر ہوم آفس نے ان کو یہاں سے ڈسکریشن اپلائی کر کے ویزا دیا 2.5 سال کے بیس پہ. انڈیفینٹ پھر بھی نہیں, کیونکہ انڈیفینٹ کے لیے آپ کو انٹری کلیئرنس سے اپلائی کرنا پڑتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آج کل ہوم آفس نے اپنی پالیسی میں بولا ہوا ہے, ہوم آفس کی آج کل, کہ جی اگر کوئی ایسی اپلیکیشن آپ یہاں سے ڈالنا چاہتے ہیں جس اپلیکیشن کے لیے آپ کو ملک چھوڑ کے جانا پڑتا ہے, کیونکہ کووڈ ہوا ہے, آپ یہیں سے وہ اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں. مجھے یہ نہیں پتا جو کل انہوں نے پالیسی اناؤنس کی اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے یا نہیں, تو یہ ان کے لیے زیادہ تر ہے جو یہاں وزٹ ویزے پہ آئے ہیں. اکثر لوگ اسٹوڈنٹ کے لیے بھی یہاں سے سوئچ کر رہے ہیں, وائل اسٹیئنگ ہیئر واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسپاؤس پہ لوگ سوئچ کر رہے ہیں واپس جائے بغیر, بیکاز یہ ہوم آفس نے ایک ایشو کیا, بٹ ناٹ فار اوور اسٹیز. ان کے لیے جو یہاں وزٹ ویزے پہ آئے ہیں ایک ایشورنس کے تھرو ایکسٹینشنز لیے ہیں, لیکن یہاں کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے. تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. دیکھیں پیرنٹس ہوتے ہیں لوگوں کے, آئی ریئلی رسپیکٹ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن میں لوگوں کو کہتا ہوں دیکھیں پیرنٹس ہوتے ہیں نا, ان کو میڈیکل کیئر کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں میڈیکل کیئر نہیں ملتی, ایکسلنٹ ملتی ہے. اگر آپ وزٹر ویزے پہ بھی آپ جائیں, آپ کی پوری دے لک آفٹر یو, NHS دے آر بریلینٹ دس وے, لیکن بہتر ہوتا ہے کہ آپ ان کو پراپر ویزے کے تھرو بلائیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. Hello. جی السلام علیکم. Walaikum salam. جی. Oh, I'm sorry. Is this for the immigration law? This is, yes, you can ask your question and I'll answer on the phone. Please, if you could then listen to your TV, my answer, that'll be much better for you. Okay, no problem. Thank you so much. So I am applying for a spouse visa. My husband is is a British national. Yep. And I'm a U.S. national. My husband's been with his current employer for 6 months. So as far as I understand, you're able to apply for the spouse visa after the first 6 months of the employment. But if you could just give me a little information on what the income is supposed to look like. All right, thank you so much for your call. The income on a pro rata basis on $18,600. So what the Home Office requires on the financial aspect is that you've been working with the same employer for 6 months minimum contract period, not contract period, your job period. And on a pro rata basis, you're earning $18,600. It doesn't mean generally that you should, for people who are working for the employer for less than 6 months cannot make the application. If you're working for an employer for less than 6 months, then all the Home Office does is they go back 1 year. So at the time of application, you consider first of all how long you've been working for your employer. If you've been working for your employer for 6 months, then your annual salary has to be $18,600. So in other words, they look at the contract and see how much is your annual salary. Now, if you have been working for less than 6 months with your current employer, or your salary fluctuates, meaning it's not a fixed salary, then you should go back 1 year. And then they calculate the salary you've received in 1 year, in the last 12 months, and in most cases, even with people with fluctuating salaries, they earn above $18,600. And then that could be used as your requirement to fulfill the financial, those wages could be used to fulfill the financial requirement. But in your case, you've already mentioned that he's been working with his
current employer for 6 months, then it's 18,600. Now, don't think it's 18,600 in 6 months, it's pro rata. So you just divide it by half, and that's how much he should be earning. But a very good exercise is to look at the contract, because anybody who starts a job nowadays, they have a contract with the employer and the contract with state, how much is their salary, which is anyway required for you when you make these applications. An employment letter is required, and it must state the annual salary. So that itself is an indication the person is earning above 18,600 in a year, would earn above 18,600 in a year. Thank you so much, and I wish you all the best. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम जी, भाई फरमाएं. जी तारक भाई, अपना ਮੈਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਲੀਵ ਟੂ ਰਿਮੇਨ. ਮੇਰੀ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈਗੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੋ ਪਬਲਿਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਾਰਡ ਉੱਪਰ ਜੀ. ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡ. ਦੂਸਰਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਗੈਰਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ. ਤੇ ਮੈਨੂੰ 14 आपके बच्चे, यू मीन इन वाइफ से बच्चे या पुरानी रिलेशनशिप से बच्चे? जी पुरानी रिलेशन जो पाकिस्तान में है, उनको स्पॉन्सर कर सकती है मेरी वाइफ? ओके, मैं भी आपको अर्ज करके बता देता हूँ. देखें, जहाँ पब्लिक फंड में अप्लाई कर सकता हूँ, बस ये देख पूछना. जी, मैं अभी अर्ज कर देता हूँ. थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. मैं आपको 1 मिनट दे दूँ ताकि आप टीवी पे ध्यान दे दें. नॉट अ प्रॉब्लम. देखें, जहाँ तक बात है पब्लिक फ़ंड्स की, कोविड के दौरान मैंने उस पर एक वीडियो भी की थी कि बिल्कुल, और बल्कि मैं लास्ट वीक किसी से बात कर रहा था, वो भी परेशान हुए थे सुन के कि अच्छा जी हमें नहीं पता था, हम कर सकते हैं. मेजॉरिटी लोग, मैं ये नहीं कहता हर कोई, बट आई डोंट थिंक आई शुड से मेजॉरिटी, बट अक्सर लोग के साथ बड़ी प्रॉब्लम है आजकल कोविड की वजह से. आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि अक्सर लोग या कैबिंग का काम कर रहे थे, फूड रिटेल से रिलेटेड काम कर रहे थे, और आप देख लें कि वो सारे काम आजकल रुके हुए हैं. तो डेफिनेटली अगर आप पे एडवर्स फाइनेंशियल आप पे इफ़ेक्ट हुआ है कोविड का, तो बिल्कुल आप होम ऑफिस से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई मेरे पब्लिक फ़ंड खोलो. और जनरली देखने में आया कि होम ऑफिस हैज़ बिन वेरी लीनियंट, और वो आपके पब्लिक फ़ंड्स खोल रही है. पब्लिक फ़ंड खुलवाना उस सेंस में बड़ा अच्छा रहता है अगर आपके एडवर्स फाइनेंशियल पोजीशन है कि कल जब आप एप्लीकेशन अपनी डालते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी पब्लिक फ़ंड्स ले रहे हैं, तो आप उनसे फ़ी वेवर की भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं. आप फ़ी वेवर की रिक्वेस्ट तो आजकल हर कोई वैसे ही कर रहा है, और अगर पब्लिक फ़ंड नहीं भी ले रहा तो देखने में आया कि अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो होम ऑफिस इज़ टेकिंग अ वेरी लीनियंट व्यू कोविड की वजह से. लेकिन अगर आप वैसे ही पब्लिक फ़ंड्स ले रहे हैं तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केस होता है कि भाई मुझसे फ़ीस के क्यों पैसे ले रहे हो. तो दैट इटसेल्फ इज़ रेलिवेंट. अब आ जाते हैं बच्चों के ऊपर. क्यों मैंने बोला, क्योंकि मुझे आपकी बात से लगा कि आपके बच्चे स्टेप चिल्ड्रन होंगे आपकी वाइफ के. देखें, उस पर एक स्पेसिफिक लॉ अप्लाई होता है, और उसमें मज़े की बात है कि उस पर अगर बच्चों को वीज़ा दे दें तो उनको डायरेक्ट इंडेफिनिट लीव टू एंटर मिलता है. लेकिन उस पर वो देखना पड़ता है कि वो बड़ी क्लियर शराइत हैं उस कानून के अंदर, और देखना पड़ता है कि क्या बच्चे उस शर्त पे पूरा उतरते हैं या नहीं. इट्स नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एरिया ऑफ लॉ, लेकिन वो जो 4 शराइत हैं वो बड़ी स्ट्रिक्ट तरीके से अप्लाई होती हैं. बिकॉज जारी बात है, बच्चा इस वक्त बच्चे जो होंगे वो अपनी माँ के पास होंगे. तो ज़्यादातर कोर्ट्स का व्यू ये है इस मुल्क में कि बच्चों के बेस्ट इंटरेस्ट में है कि वो अपनी माँ के पास रहें. अनलेस आपकी सोल कस्टडी है बच्चों की, या इट इज़ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो गए जिसकी वजह से अब बच्चे आपके साथ आने चाहिए. एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस का जो थ्रेशोल्ड है वो बहुत हाई है. और जहाँ तक बात है सोल कस्टडी आपकी है, वो बड़ा ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, यानी कि फैक्ट्स को देखता है जज. ये नहीं कि बस एकदम अब आपको ख्याल आया कि मैं बच्चों को अपने बुला लूँ तो जी मैं उस बीवी को अपनी माँ से हटा के बच्चों को दिलाऊँ. द कोर्ट्स टेक अ वेरी वेरी सीरियस, एंड होम ऑफिस ऑल्सो टेक्स अ वेरी सीरियस व्यू ऑफ दैट कि बच्चों को माँ के पास रहना चाहिए. और स्पेशली अगर पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी वो माँ पूरा कर रही है बिकॉज बच्चे उसके पास थे, अब अगर आपके पास आ रहे हैं तो ये क्यों आ रहे हैं, तो आपको वो टेस्ट मीट करना पड़ता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं जो वो टेस्ट आपको दिखा सके, और फिर आप उनसे बात कर सकते हैं कि आया आपके केस में आपके बच्चे उस टेस्ट को मीट करते हैं या नहीं. बिकॉज ऑब्वियसली अगर होम ऑफिस रिफ्यूज़ भी करता है तो आप कोर्ट में जाके उसको चैलेंज कर सकते हैं. थैंक यू. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम भाई. हेलो तारिक भाई, कैसे हो? ठीक ठाक हो? बिल्कुल खैरियत से. थैंक यू फॉर आस्किंग मेरे भाई. तारिक भाई, मेरे को काम था नहीं कोई भी, मैं ऐसे आपका ना थैंक यू करना चाहता हूँ. जी. आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है. Thank you. मैं फिर भी सुनता हूँ, एक प्रोग्राम जब भी आता है ना वेडनेसडे आपका प्रोग्राम मैं जरूर सुनता हूँ. बहुत मेहरबानी. लेकिन थैंक यू, आपका बहुत बहुत प्रोग्राम अच्छा है, अच्छी एडवाइस देते हैं. एडवाइस नहीं हम देते भाई, क्यों मरवाने लगे हैं आप यार. इस करके मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सारों से कि ये जो हम शो करते हैं ये एडवाइस नहीं होती. लेट्स बी वेरी 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 क्लियर. काश मुझे मैं नीचे लिख भी सकता हूँ, लेकिन वो नीचे शो के नंबर आए होते हैं. तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें कि हम इस शो में एडवाइस नहीं देते, बिकॉज हम दे ही नहीं सकते. ये शो है आपके लिए, आपको कानून के बारे में आगाह करने के लिए. और कभी कभी मुझे खुशी होती है, लोग कहते हैं तारिक भाई आपने कुछ बोला वो फ़लाँ केस में भी अप्लाई होता है. तो हाँ, ये सो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दैट, क्योंकि इस शो का बिल्कुल फॉर्मेट नहीं है कि मैं एडवाइस दूँ. एंड सो मच मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, बिकॉज देयर सो मच लव जो आप देते हैं. सो आई रियली रिस्पेक्ट दैट, और बहुत बहुत मेहरबानी आप लोगों की. और मैं यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि बेहतर से बेहतर क्वालिटी आपके लिए लेके आऊँ. मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़. अपना ख्याल रखें आप. इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात अब अगले हफ्ते होगी. अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़.